جی اگلا سوال ہے کاروبار سے متعلق، جیسے اس سے پہلے بھی یہ گزر چکا ہے سوال، ساتھ ہی پھر ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک میں جہاں پر گاڑی جو ہے اگر نقد لی جائے 63,000 میں ملتی ہے، اور اگر اسی کو قسطوں پر لیا جائے تو 72 میں ملتی ہے، 2 سال میں اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، کیا اس طریقے سے گاڑی انسٹالمنٹ پہ لی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، انسٹالمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر کچھ شروط پائے جائیں تو اس کے جواز میں میرے نزدیک کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہاں سے معاملہ طے کرنے سے پہلے ایک چیز پر اتفاق ہو جائے۔ یہ نہ رہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اگر ہم نے 1 سال میں دے دیا تو اتنا دوں گا، 2 سال میں دیا تو نہیں، بیعتان فی بیعہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک اتفاق کر لیں، آپ اتفاق کر لیں، کسی کے یہاں دکان پر آپ گئے، بھائی ٹھیک ہے میں نقد لوں گا تو اتنے میں، اور اگر ادھار لوں گا تو اتنے میں، آپ یہ نہیں ہے، آپ کیا لیں گے، نقد لیں گے ادھار لیں گے، یہ چیز طے ہو جانی چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جس چیز کے اوپر جتنا اتفاق ہو چکا ہے اب اس کے اوپر اضافہ نہ کیا جائے۔ دیر کرتا ہے، جلدی دیتا ہے، اس میں کوتاہی کرتا ہے، اس پر اضافہ نہیں ہے۔ دوسری کارروائی کیجئے، آپ وہ سامان چھنوا لیجئے، آپ اور کچھ کیجئے، لیکن اس کے اوپر اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک آپ کہیں گے کہ وقت کے مدت کے لحاظ سے پیسے میں کمی ہے، قیمت میں کمی اور زیادتی، دیکھیے قیمت میں کمی اور زیادتی ایک عام چیز معروف ہے، لوگوں کے فرق سے، لوگوں کے فرق سے، لوگوں کی حالت کے لحاظ سے، لوگوں کی حالت کے لحاظ سے، اور گراہک ہمارا کہے سامنے، اس کی بنیاد پر قیمتوں میں ہر دکاندار فرق رکھتا ہے، ہر دکاندار فرق رکھتا ہے۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شرح فائدہ جو ہے یہ کوئی متعین نہیں ہے شریعت کی طرف سے، اس میں کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، اور عرف میں جو ہے اس سے الگ ہٹ کر کے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سبزی بیچنے والا آتا ہے بازار میں، آپ کے یہیں جامع مسجد میں، صبح وہی تربوز آپ کو 10 ریال سے کم میں نہیں دے گا، وہی آلو کا پیکٹ جو ہے آپ کو 5 سے کم میں نہیں دے گا، لیکن شام میں جب لے جانا ہوگا تو تربوز آپ کو 5 بھی دے کے چلا جائے گا، 4 بھی دے کے چلا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ آلو آپ کو، چلو بھائی اس لیے اس سے 4 ہی میں آلو دے دو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک ہی چیز کی قیمت میں وقت بدلنے سے، جگہ بدلنے سے، لوگوں کے بدلنے سے فرق پڑتا ہے۔ لہذا اگر یہ کوئی صورت ہمارے یہاں جو کمپنیاں ہیں کرتی ہیں تب تو یہ جائز ہے، جیسے یہاں سعودیہ میں عام طور پر پایا جا رہا ہے، لیکن یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کے ہاں یہ ہے کہ ہاں بھائی یہ قسط آپ نے لیٹ کر دی تو اس پر جرمانہ لگ گیا پیسے ہی کی شکل سے، 2 سال میں نہیں دیا تو آپ کے اوپر پھر جرمانہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ چیز کی قیمت جتنی رہتی اس سے کتنا بڑھ کر کے سود ہو جایا کرتا ہے، کیوں؟ لوگوں کے تاخیر کرنے کی وجہ سے۔ ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ہو سکتا ہے شیخ محترم، کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر تاخیر ہوتی ہے، یعنی 2 سال کے بجائے اگر 2 سال 2 مہینے اگر 3 مہینے اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو ریٹ نہیں بڑھایا جائے گا بلکہ کچھ اور سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ سوال یہاں ہے، ہم یہاں پر اگر دکاندار یہ کہتا ہے یا کمپنی یہ کہتی ہے کہ ہم ریٹ تو نہیں بڑھا رہے ہیں لیکن پینالٹی کے طور پر ہم، وہی پینالٹی تو، یہی تو سود ہے نا، پینالٹی ہی تو سود ہے، تو اس کی گاڑی کو پورے چھینا جا سکتا ہے، چھین لے گاڑی، ٹھیک ہے، یہ پینالٹی نہیں ہے، یہ پینالٹی نہیں ہے، قطعاً پینالٹی نہیں ہے، گاڑی چھین لے، اس لیے کہ جس چیز پر اتفاق ہوا تھا وہ نہیں ہوا، ہم گاڑی لے رہے ہیں، اب موجودہ اس کی قیمت کیا ہے وہ لگا کر کے اس کو بیچیں، اپنا پیسہ وصول کریں، باقی جو ہے اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، لیکن پیسے کی پینالٹی نہیں لگائی جا سکتی۔ کسی دوسری چیز کی پینالٹی میں نے کیا ہے، اس کو جیل میں کروائیے آپ، ٹھیک ہے، کوئی گھر کیا ضبط کر لیجیے اس کا گھر، جب تک پورا نہ دے کوئی بات نہیں، لے نہیں سکتے اس کا گھر، نہیں لے سکتے اس کا گھر۔ تو یہاں پر جو پھر وہ جہاں رہن کے معاملے میں آتا ہے وہاں تو جائز کہا جاتا ہے، کیا کہ قرض دیا جاتا ہے، اگر اتنے دنوں میں اگر نہ دیا جائے تو وہ گھر پورا لے لیا جائے گا۔ یہ کہاں ہے؟ یہ شرط اگر اس سلسلے میں ہے، اگر دیکھیے اس کے لیے کئی شروط وہاں پر آئی تھی، ایک لفظ میں نہ بیان کیجیے آپ، وہ پورا جو وہاں پر آیت کہ ہاں آیا جو پیسہ رکھا ہے وہ گھر کی قیمت کے موافق ہے بھی کہ نہیں ہے،
ورنہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس شرط نہیں ہم بیچ کر کے اپنا پیسہ لے گا تمہیں واپس کر دیں گے. وہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے، بالکل اس کا موافق ہونا ضروری ہے، ورنہ جو ہے وہ قاضی ہے آپ کے سامنے، کورٹ میں آپ فیصلہ دائر مثال کے طور پر کوئی 50,000 قرضہ لے لے اور 5 لاکھ گھر کا گروی رکھ دے اور کہے کہ اگر یہ نہ دیا گیا تو 5 لاکھ کا گھر ہمارا ہو جائے گا. ظاہر بات ہے یہ تو ظلم ہے، یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے، یہ جائز نہیں، ظلم ہے. اس کو ضرورت ہے اور اس کے پاس بھائی اس کو ضرورت ہے تو ضرورت مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا آپ اس کے. کوئی اپنا 5 لاکھ کا گھر 5,000 50,000 میں دے گا؟ بہت یہ ہو سکتا ہے قانونی کارروائی کیجئے، بہت ہے اس گھر کو بیچا جائے گورنمنٹ کی نگرانی میں، جیسا کہ ہوتا ہے، اس کا پیسہ دے کے باقی اسے دے دیا جائے. دیکھیے اس کے لیے اور بہت سے قانون ہیں. مثال کے طور پر کسی کو 50,000 کی ضرورت پڑی اور 5 لاکھ کے علاوہ گھر کے علاوہ اور کوئی ضمانت کی چیز نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ تو بھائی گھر ضمانت پر لے لینا، نہیں دے رہا ہے، وقت گزر گیا تو اس کے لیے قانونی کارروائی کرے. گھر اس کا کیوں قبضے میں کر لے اپنے؟ کورٹ ہے، پولیس ہے، پنچایت ہے، بہت سی چیزیں ہیں اس کے حل کے لیے. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.